63 साला हयात तय्यबा में जहाँ एक एक लम्हा आपका खूबियों पर मबनी है, उन सारी खूबियों में जो सबसे टॉप लेवल पर आपकी खूबी हमें नज़र आती है वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एतदाल और तवाज़ुन के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर फरमाया है। एतदाल और तवाज़ुन क्या होता है? याद रख लें, किसी भी काम को करने के 3 तरीके होते हैं और हमारा पूरा मुआशरा या तो यूं काम करता है कि कोई भी काम करने लगा, मसलन नेकी करने लगा, तो हमारा मुआशरा ये करता है कि बस फिर नेकी ही किए जाते हैं और दुनियावी मामलात को हम अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देते। या फिर हम यूं करते हैं कि सिर्फ दुनिया को लेकर चलते हैं और दीन को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर देते हैं। अब किसी भी काम को बहुत ज़्यादा करते जाना, इसको कहते हैं इफरात, और किसी भी काम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना और किसी भी काम को सिरे से करना ही नहीं, इसको कहते हैं तफरीत। इस्लाम हमें और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा वो हमें ये सिखाती है कि ना तो आपने इफरात में जाना है ना आपने तफरीत में जाना है, बल्कि आपने जो काम भी करना है वो एतदाल में रहकर, म्याना रवी में रहकर करना है, ताकि वो अमल पूरी जिंदगी जारी रह सके और यूं पूरी जिंदगी अल्लाह के साथ भी आपका ताल्लुक दुरुस्त रहेगा, दुनिया वालों के साथ भी आपका ताल्लुक दुरुस्त रहेगा और यूं आप अपने खालिक को भी राजी कर सकेंगे और अपनी मखलूक को भी राजी कर सकेंगे। जब कोई बंदा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को पूरा करके अपनी जिंदगी को गुजार के जाता है, कब्र में बाद में पहुंचता है, अल्लाह जन्नत की नेमतें उसे पहले अता फरमा देता है। हाज़रीन मोहतरम, अब वो एतदाल और वो तवाज़ुन किस किस मामले में हमें अपनाने की ज़रूरत है और एतदाल और तवाज़ुन की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत है, आओ हम कुरान मजीद से जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इमाम नववी से रिवायत किया और बसनद इस बात को रिवायत किया कि अरबी में एक बड़ा मकूला मशहूर था। ये बात बड़ी तवज्जो तलब और एक एक बात को मैं अर्ज़ करता जा रहा हूँ तेज़ी के साथ। आइए ज़रा पहला नुक्ता और पहली बात समझिए। अरबी ज़ुबान में एक बड़ा मारूफ जुमला बोला जाता है, खैरुल उमूरे औसतुहा, बेहतरीन काम वो है जो एतदाल में रह के किया जाए। हम औलाद को समझाते हैं तो जब समझाने पर आते हैं समझाई गए, 2-2 घंटे लगा दिए और न पूछने पे आए तो 10-10 साल भी नहीं पूछते कि जिंदगी कैसी गुजर रही है। एतदाल चाहिए, पूछना भी है छोड़ना भी है। किसी बात पे समझाने पे आए तो फिर मारने से पहले रुकना नहीं, और नजरअंदाज करने पे आए तो कई कई साल पूछना ही नहीं। फरमाया ये नहीं, आपने एतदाल में रहकर उसे रुखसत भी देनी है, उसे आपने पूछना भी है। जब आप एतदाल में रहकर तरबियत करेंगे तो औलाद की तरबियत अच्छी होगी, वो आपसे मुतनफ़र नहीं होगा। इसी तरह अरबी की ये बात फरमाया, हर काम दुरुस्त वो है जो किस में रहकर किया जाए, एतदाल में। अच्छा, एतदाल में रहकर किया जाए। हसन बिन अल फजल, उनसे सवाल किया गया कि भाई अहले अरब तो ये कहते हैं कि हर काम एतदाल में रहकर किया जाए, तो वो किताब जिसको आप अल्लाह की किताब कहते हैं, क्या एतदाल में रहकर काम करने का कोई दर्स कुरान में भी है? तो इसका जवाब हजरत हसन बिन अल फजल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक जुमले की बात करते हो,
ہمارے قرآن مجید میں 4 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے ہمیں واضح طور پر حکم عطا فرمایا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہو نہ افراط میں کرنا ہے نہ تفریط میں کرنا ہے، بلکہ جو کام بھی کرنا ہے وہ اعتدال میں رہ کر کرنا ہے۔ ابھی بات میں مزید آگے آسان کر دوں گا، لیکن یہ ذرا سنیے پہلی آیت، اللہ رب العزت نے وہ 4 آیتیں جو اعتدال پر درس دیتی ہیں، اعتدال پر رہنمائی کرتی ہیں، ان میں پہلی آیت فرمایا والذین اذا انفقوا، جب بھی تم مال خرچ کرو، لم یسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، اور اگلا کیا فرمایا ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے اور نہ بیوی بچوں پہ خرچ کیا، نہ رشتہ داروں پہ خرچ کیا، نہ اپنے جاننے والوں پہ خرچ کیا، نہ مسجد میں اہل محلہ اور اپنے علاقے کی مسجد پہ خرچ کیا، نہ اللہ کے رستے میں خرچ کیا، بس اس کو جمع کرتے گئے۔ فرمایا کنجوسی بھی نہ کرو، اور اس سے پہلے فرمایا لم یسرفوا، فضول خرچی بھی نہ کرو، بلکہ کیا کرو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جب بھی خرچ کرو تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آئے تو 1000 2000 5000 دے گئے، اس کے بعد پورا سال۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر جمعہ آئیں، اللہ کے رستے میں 50 روپے دے جائیں، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تم کوئی بھی عمل مسلسل کرو اگرچہ تھوڑا ہی کرو، وہ جو کبھی کبھی کرتے ہو نا اور یکدم کر گئے اور پھر مسلسل بھول گئے، فرمایا یہ جو کرتے ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جتنا یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ عمل تھوڑا تھوڑا کر رہا تھا مگر کر لگاتار رہا تھا۔ بولیے کیا؟ کر لگاتار رہا تھا۔ ہم آئے، شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، پوری رات قرآن مجید پڑھا، لیلۃ القدر آ گئی، پوری رات قرآن پڑھا اور 100 نفل پڑھ چھوڑے، اور جب روٹین کی بات آئی تو 5 نمازیں بھی گئیں۔ کیا 5 نمازیں بھی؟ تو وہ جو ایک رات میں 100 نفل پڑھ چھوڑے، وہ جو کبھی تہجد کی نماز پڑھنے پہ آئے تو 14 رکعتیں پڑھ چھوڑی، 18-20 رکعتیں پڑھ چھوڑی، نہیں 2 پڑھ لیں پر روزانہ پڑھ لیں۔ تو فرمایا یہ 2 پڑھنا جو تم مسلسل کرتے رہے، یہ تمہارا اس کبھی کبھی عمل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو حاضرین محترم، فرمایا اعتدال میں خرچ کرو۔ پھر اگلی آیت سنائی، فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، سورہ الاسراء، فرمایا جب نماز پڑھنے لگو تو نماز پڑھتے یا پڑھاتے وقت اپنی آواز نہ بہت اونچی کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی بہت نیچی رکھو کہ سنائی ہی نہ دے، بلکہ کیا کرو وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ درمیانی آواز میں رہ کر اپنی نماز پڑھو بھی اور نماز کو پڑھاؤ بھی۔ تو اب آپ دیکھیے نماز کے معاملے میں بھی اعتدال۔ آگے چلتے ہیں، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر یہی معاملہ عقائد کے معاملے میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، فرمایا اگر تم نے مجھ سے بھی محبت کرنی ہے، میری اتباع کرنی ہے، میری پیروی کرنی ہے، تو میرے معاملے میں بھی صحابہ کرام چونکہ ہمہ وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات کو اترتا دیکھتے تھے نا، کبھی جبرائیل آ رہے ہیں، کبھی وحی آ رہی ہے، کبھی معراج پہ بلایا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اتنی قربت صحابہ کرام نے دیکھی تو وہ ہر لمحہ ان کا دل کرتا تھا کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ کیا کریں؟ ان کا سجدہ کرنے کو دل کرتا۔ یہ جو سجدہ ہے نا، یہ سجدہ کوئی پریکٹس نہیں ہے، یہ سجدہ بیسیکلی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب ہم جھک جاتے ہیں نا سجدہ کرتے، تو یہ سجدہ بیسیکلی ہم اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا تو ایڈا وڈا ہے، تو ایڈا وڈا ہے، تو ایڈا چنگا ہے کہ اسی اب اپنا سر تیرے قدمہ چ رکھ چھڑے، تیری بارگاہ چ اپنا سر جھکا دیتا ہے، تیرے اگے اسی جھک گئے۔ بھائی یہ جو جھکاؤ ہے یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے، یہ جھک جانا اس سے محبت کی علامت ہے۔ تو ہم جھکتے۔ اب صحابہ کرام کا دل کرتا جھکنے کا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن ذرا اعتدال میں رہ کر کرنا، اور ارشاد فرمایا لا تو ترنی، فرمایا مجھے اور میری شان کو اتنا نہ بڑھاؤ، کما اطرت النصارى ابن مریم، جتنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اللہ کا۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں کرسچن عیسائی، تو وہ نفرت میں یا اس میں نہیں بلکہ وہ محبت میں، مگر وہ محبت میں اتنا آگے گزر گئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا میری شان، میری عظمت اور مجھ سے محبت اتنی نہ بڑھا دینا، کیونکہ کسی بھی بڑے ہوئے عمل کو پسند، بولو اللہ پسند اعتدال میں رہ کے کرتا ہے۔ فرمایا میرا معاملہ بھی آ جائے، میری ذات بھی آ جائے تو یوں بھی نہ کرنا کہ میری طرف منسوب کیا گیا ہر عمل شرک اور بدعت سمجھ کے ٹھکراتے پھرنا، نہ ہی اس طرح کرنا کہ بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنا دینا، بلکہ فرمایا اعتدال میں رہنا، محبت کے گیت اور ترانے بھی گاتے رہنا، مجھے خدا کا بیٹا بھی نہ بنانا، مکمل محبت چھوڑ بھی نہ دینا، کیونکہ محبت چھوڑ دو گے تو کبھی میری محبت نہیں ملے گی، میری نہیں ملے گی تو میری جنتوں میں تمہیں کون داخل ہونے دے گا؟ تو فرمایا اعتدال۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت جیسے عمل کو بھی فرمایا اعتدال، نہ مکمل چھوڑ دینا، نہ حد سے بڑھ جانا، بلکہ اعتدال میں رہ کے کرنا، اور پھر یہ تو محبت کا معاملہ ہے، اس سے اب آگے بڑھتے ہیں کس کس معاملے میں تاجدار کائنات نے ہمیں اعتدال میں رہ کر عمل کرنے کا درس ارشاد فرمایا۔ آؤ پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت دو مختلف جگہوں سے گزرے۔ ایک جگہ پہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، دوسری جگہ پہ دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اچھا جب گزرے تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا تو وہ آہستہ آواز میں نماز کے دوران قرات کر رہے تھے۔ آگے دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں قرآن کی قرات فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس رکے، اور رک کر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، اتنی اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تو وہ بات بھی سن لیتا ہے جو تم بالکل اپنے دل میں کہہ رہے ہوتے ہو، وہ تو اتنی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تاکہ جو غفلت کی